پتہ نہیں شام 12 بجے تک اللہ بلوچ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے ہماری روحانی اور تربیتی سیشن کا آغاز کریں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ اکرام اللہ بلوچ صاحب۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بذاه والله عليم بما يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بذاعه والله عليم بما يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تسليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ہے قرآن کی وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسے ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ مرکزی ارشاد توحید و سنہ ضلع خوشاب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مشہور و معروف نعت خوان جناب مختار احمد قاسمی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی مخصوص آواز سے باہر کھڑے ہونے والے تمام صاحبان کو مجبور کر دیں کہ وہ اسٹیج کے اندر جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں
تاکہ پروگرام لمحہ بلمحہ اپنے اصل مقصود کی طرف چلتا رہے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے سے پہلے تمام روڈ پہ اور جلسہ گاہ کے باہر کھڑے ہونے والے حضرات سے میں انتہائی مؤدبانہ انداز سے اپیل کرتا ہوں کہ براہ کرم اسٹیج کے پاس تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام آہستہ آہستہ آگے چل سکے۔ جلسہ گاہ کے دائیں طرف دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، او دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، سونے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا وی نہیں، او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا وی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، کہ آپ خدا جبریل لے کے کہ آپ خدا جبریل لے کے کہ آپ خدا جبریل لے کے میرے نبی تو بغیر عرش سجدہ وی نہیں، او سونے نبی تو بغیر عرش سجدہ وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، اے صدیق سونا یار رہیا مدنی دے نال، اے صدیق سونا یار رہیا مدنی دے نال، اے صدیق سونا یار رہیا مدنی دے نال، ڈنگ مارے کالا نانگی اڈی چھکدا وی نہیں، او ڈنگ مارے کالا نانگی اڈی چھکدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، اے غار وچ نال اج مسار وچ بھی نال، اے غار وچ نال اج مسار وچ بھی نال، اے غار وچ نال اج مسار وچ بھی نال، میرے نبی نو صدیق کلا چھڈدا وی نہیں، او میرے نبی نو صدیق کلا چھڈدا وی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، او دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، تتی ریت تے بھی کلمہ توحید دا پڑھے، تتی ریت تے بھی کلمہ توحید دا پڑھے، تتی ریت تے بھی کلمہ توحید دا پڑھے، میرے نبی دا بلال کدی دبدا وی نہیں، او میرے نبی دا بلال کدی دبدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، کتھے قاسمینا تے خانیاں نو لب کے لیا، کتھے قاسمینا تے خانیاں نو لب کے لیا، کتھے قاسمینا تے خانیاں نو لب کے لیا، بن
بنا نات پڑھے او دے بندہ رجدا وی نہیں، او بنا نات سونے او دے بندہ رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں، او دل نبی دے نظارے کولوں رجدا وی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا وی نہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب ملک ضیاء الحق صاحب۔ پچھوں ہور ساتھی انشاءاللہ آن گے نا، آج تہاڈی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ اجتماع پہ۔ قریب قریب آج پڑھ بھائی، سارے جڑے پیچھے ساتھی بیٹھے بھائی قریب قریب۔ جس مقام پہ کھڑی ہے آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ان حالات میں جو ہمارا اجتماع یہاں پہ انعقاد پذیر ہے، یہ صرف میرے اللہ کا فضل ہے بس۔ اس میں کسی کی محنت، کسی کی تقرر جنہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے جو آج ہماری جماعت کا چوتھا سالانہ اجتماع ہے۔ آپ حضرات نے پہلا بھی اجتماع دیکھا ہوگا خوشاب میں، پھر جور آباد میں، پھر پچھلے سال حالیہ میں گئے۔ تو پچھلے سال سے ہر آدمی کے دل میں ایک تڑپ تھی، کہتے ہیں نا کہ زبان زد عام، جو چیز ہو جائے، یعنی بندے بندے کی زبان پہ جو چیز جاری ہو جائے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو اللہ کا پیغام ہی سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی فکرہ چل گیا پچھلے سال اجتماع کے بعد کہ جی اجتماع جو ہے نا ہمارا وہ سرگوزے کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ آپ حضرات کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، سرگوزہ کے قریب قریب نہ اتنی جگہ تھی نہ اتنے وسائل تھے۔ کئی مہینوں سے اپنے رب کے حضور یہی دعا مانگتا رہا کہ اللہ تیرے سامنے نہ کسی وسیلے کی کمی ہے نہ کسی مسئلے کا خیال ہے، تو جگہ بھی بنا دے، وسائل بھی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے یوں سمجھے ایک بندے کو کھڑا کر دیا جس نے وسائل بھی مہیا کر دیے، جگہ بھی مہیا کر دی، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی تو ہمارا پروگرام تو اسٹیڈیم اندر کا تھا، بہرحال اس میں بھی اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی اور ہمارے ہاتھ میں بہتری ہوگی، آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ان حالات میں اجتماع کا ہو جانا ہی بڑا اللہ کا فضل ہے بس۔ آپ کے سامنے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، انتظامیہ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، بالخصوص ساہیوال کی انتظامیہ نے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہمارے بھائی جو باہر ڈیوٹی پہ ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مختلف ایجنسیوں کے افراد ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی ہوا چلائی ہے کہ ہم سارے لوگ آج اپنی جماعت کی نسبت سے یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر جو بھی بندہ آیا ہے اس کا کوئی ذاتی، خاندانی، کاروباری نیت نہیں ہے۔ جو بندہ یہاں آیا ہے اللہ کی قسم ہے وہ ایمان کی رشتے کی بنیاد پہ آیا۔ کیوں میں بات ٹھیک ہے؟ ایمان کے رشتے کی بنیاد پہ یہاں موجود ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو علامہ صاحب فرمایا سے داڑھی نیت والا الگ بات ہے۔ ہر آدمی جو یہاں موجود ہے وہ ایمان جو ہمارا ہے، ایمان
اس کی نسبت سے یہاں موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نا ایمان، علامہ صاحب کی تقریر سنتے رہے آپ بھی۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھوں دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنی بات تو غلط ہو سکتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، فرمایا کرتے تھے۔ اور کا تو فرمانا ہی پھر اپنا انداز کا تھا، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جب بھی جلسے ہوتے ہیں علامہ صاحب کے بعد تقریباً 3 سال کے قریب عرصہ گزر گیا ہے، 4 سال ہو گئے ان کے وفات کو، تو ہر آدمی ہر جلسے میں جب تقریر شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کلیم اللہ صاحب جب آتے ہیں کہتے ہیں جی خطبہ ہونا چاہیے، جی خطبہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور جی پھر اب اجتماع ہے یا جلسہ ہے جو کلیم اللہ صاحب کا خطبہ پڑھیں۔ حالانکہ کلیم اللہ صاحب نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ میں خطبہ پڑھ سکتا نہیں، وہ جو پڑھ گیا وہی پڑھ سکتا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے پڑھا کبھی کسی نے پہلے، نہ اس کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے، بس وہ اس میرے قائد کی زبان ہی سے سونا لگتا تھا۔ بس کسی کی اگر ہم کوئی اور پڑھے گا تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ملتانی صاحب کو واہ واہ ہے، اس کا قرض سن کے ہی بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا نام سن کے ہی بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ہمارا ایمان کا رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ایمان کی نسبت سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، مخبر صادق حضرت محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب دو مسلمان ایمان کی نسبت سے بغل گیر ہوتے ہیں اللہ ان کو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور ہم سب ایمان کی نسبت سے بیٹھے ہیں، یقین کرو ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں نا خوش، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی نسبت سے بیٹھے ہیں، ایمان کی وجہ سے آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر جلسے میں لوگ کہتے ہیں خطبہ ہونا چاہیے، خطبہ۔ میں بھی تو 3 دفعہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں کہ یار تو خطبے کی شکل ہی بنا دو، لوگ علامہ صاحب کی زبان سے خطبہ سن لیں۔ کیسٹوں میں تو سنتے ہی ہیں، ویڈیو میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے، چلو جلسوں میں بھی سن لیں۔ تو مشورہ کرنے کے بعد پھر کئی مہینوں کی یعنی تگو دو کے بعد یہ پروگرام بنایا ہے انشاءاللہ تعالی، ساتھی ساری سکرین فٹ کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی اس کا چالو ہوگا، یہ تو روشن اندھیرے میں چلتی ہے سلائیڈ۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس اجتماع میں مغرب کے بعد پھر رات 2-2:30 بجے تک انشاءاللہ ہماری نشست چلے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اس کو نقطۂ انجام تک پہنچا دے، آمین۔ تو کہہ دیں آمین۔ سن رہے تھے یہ تھا رزق حلال، یہ کیا تھا؟ رزق حلال۔ جب رزق حلال ہو تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بچی نے جو فکرہ کہا، اس بچی کی نسل میں اللہ نے پھر
عمر بن عبد العزیز جیسا بندہ پیدا کر دیا. سبحان اللہ. ہم جو حرام کھا کھا کے کما کما کے اولادوں کو کھاتے ہیں، پھر وہی اولادیں پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے منہ پہ بھی تھپڑ مارے اٹھ کے. اس کی بدن سے اللہ، نسل سے اللہ نے عمر بن عبد العزیز، یہ بڑے بڑے بندے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تقریروں میں بڑا کوئی بندہ بہت بندہ. جب علامہ احمد شیخ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس جہان سے گیا، لوگ کہتے تھے اس جیسا بندہ 100 سال میں نہیں پیدا ہو سکتا. میں نے اٹھ کے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اس جیسا بندہ نہ 100 سال بعد میں پیدا ہو سکتا ہے، نہ 100 سال پہلے پیدا ہوا. پیچھے بھی 100 سال ایسا بندہ نہیں نظر آیا جو ایسا خطبہ پڑھ دے. جب علامہ صاحب تقریریں فرماتے تھے، میرا اصل تو ٹائم رات کا ہے اور وہ میرے ذمے انہوں نے جو عنوان لگایا ہے، آج عنوان ہوگا ہر کسی کا. یہ نہیں کہ جو آئے شرک کیا جائے گا. اور سٹیج شکتی صاحب کو میں یہ بات باور کرا رہا ہوں، انہوں نے انتظامیہ ان کو باور کرا دیا ہوگا کہ جو مقرر اپنے عنوان سے ہٹے اس کا اسپیکر بند کر دو، اور اس کا اعلان کرنے سے پہلے اس کو بتائیں کہ تیرے تک ان کو اجازت ہے اس کا اسپیکر بند کر دو. میرے ذمہ انہوں نے لگایا ہے علامہ صاحب کی سوانح حیات، لیکن میرا ٹائم رات کا ہے. ہاں جی ہوں نہیں، لیکن سوانح حیات دن میں بھی کرو تو بھی وہ ختم ہوتی. علامہ صاحب کی باتیں ختم ہوتی ہیں. بھائی یقین جاننا، یہ حرف کہہ رہا ہوں. جب سے یعنی میرے گھر میں والدین کی وفات ہوئی، 2 جوان بھائیوں کی وفات ہوئی، دیگر خاندان میں فتگیاں آپ کی بھی ہوتی رہتی ہیں، ہمارے بھی. یہ جو انسان کا دنیا کا ایک نظام ہے. جب سے میرا قائد نے وفات پائی ہے، جس دن سے ہر پل کہہ رہا ہوں، وہ دن اور اے آج کا وقت، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی دن کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں اور اس میں میرے قائد کا تذکرہ نہ ہوا. کوئی دن ایسا نہیں. روزانہ ان کے تذکرے کرتے ہیں. جب جماعت کے بندے بیٹھتے ہیں میرے سے پوچھتے ہیں، ہاں جی کیا علامہ صاحب کی تھے؟ مبارک خان میں بھی دسا ہوا علی کریم اللہ خان صاحب ملتانی صاحب کا. مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشی رکھا ہے علامہ صاحب کے دور میں. مبارک خان جلسہ ہوا 1.5 سال پہلے، تو کھانے میں بیٹھے تو 5-7 بندے سے کلیم اللہ صاحب بھی ساتھ تھے. اللہ پاک ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے. اور پھر ذکر کروں گا کس طرح جماعت کو لے کے انشاءاللہ آپ چل رہے ہیں. دعا کرنا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی محفوظ رکھے. جس دن لاہور کا جلسہ ہوا تھا نا علامہ صاحب کو، آپ میں کئی حضرات وہاں موجود ہوں گے، لبرٹی مارکیٹ میں اور گلبرگ میں ایک جمعہ پڑھایا تھا علامہ صاحب. واپسی آیا تو چندنے والا ایک چک ہے یہاں چوکی باغر میں، وہاں پہ تقریر کی عشاء کے بعد. پھر رات سرگودے آ گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایسے علامہ صاحب بیٹھنے لگے نا میری بیٹھک میں بیڈ پہ، ابھی بیٹھے نہیں تھے تو کہنے لگے ملک صاحب، میں کہا جی دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہوں ساری جماعت جس سسٹم پہنچ گئی نا پیک تے، نظر بد تو اللہ محفوظ رکھے. بہت اللہ کی بھی حکمت ایسی تھی. اس وقت عصمت اللہ خان ملتانی ابھی اہل حدیث دوبارہ نہیں ہوا. دیکھ رہے ہیں صحیح یا غلط، دونوں کا اٹھ کے یہاں آ کے بیان کریں کہ جی ہمارا ضلع بکر ہے، ہمارا ضلع منڈی باودین ہے، ہمارے ضلع کا امیر ہمارے پاس کبھی آیا ہی نہیں، ہمارا کبھی ناظم اللہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے اپنے اندر بھی جھنجھوڑے کہ ہم کتنا اپنی
اپنی جماعت کی نسبت سے چلتے ہیں؟ ہم اپنے امیر سے کتنا رابطہ رکھتے ہیں؟ ہم اپنے ناظم اللہ سے کتنا رابطہ رکھتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پچھلے دنوں اجتماع کی تیاری کے سلسلے میں کئی جگہوں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا، تو پیلو ویس میں جو میٹنگ ہوئی، شاید ساتھی یہاں پہ بیٹھا ہو کوئی اس علاقے کا، یقین کریں 100 کے قریب آدمی تھا وہاں، صرف پیلو ویس کے قریب کا۔ اتنی بڑی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، بس ذہن میں بٹھا لو۔ میرا قائد کہا کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں کیا کروں کہ تو میرے سے محبت کرنے لگ جائے؟ لفظ سننا، اے اللہ میں کیا کروں کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے؟ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے جواب دیا، اے میرا پیغمبر تو زمین پہ میرے گن گایا کر، میں اوپر بیٹھ کے تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ ہمارا تو کافی یہ ہے کہ جہاں بیٹھو تم رب کے گن گاؤ، جہاں بیٹھو اپنے رب کا ترانہ پڑھو، جہاں بیٹھو اپنے رب کی کبریائی بیان کرو کہ میرا ایک اکیلا رب ہے جو انسان کا مقتدر مالک ہے، بس۔ کل جمعے پہ بیٹھے تھے نا، ایک آدمی نے کہیں ہندوستان کی کوئی دیکھی ہوگی فلم وغیرہ یا مووی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں اس نے کہا کہ اس نے ایک کنسپٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں آ کے ساروں کو، اور جناب تم کہتے نا بھگوان نے یہ آسمان بنائے تو بھگوان نے زمینیں بنائی تو بھگوان نے یہ سارا کیا، تو جو رکھنا بات ہے، بھگوان کی بات تو سمجھ آتی ہے۔ آگے سے دوسرا کردار بولا کہ بھگوان تک جو بات ہے نا وہ تو سمجھ آ گئی کہ بھگوان رزق دینے والا ہے، بھگوان عزتیں دینے والا ہے، بھگوان یہ کرنے والا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے بات۔ یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے مینیجر بیٹھے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ رب کی تو سمجھ آتی ہے کہ پروردگار ہے جس نے آسمانوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمانوں کو دیکھ، دلیل کے طور پہ۔ کیوں آسمانوں کو دیکھ بھائی؟ اس لیے کہ کل کو کوئی یوں نہ کہہ دے، میں کہوں قرآن کو دیکھ تو وہ کہ یا اللہ میں تو قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کہوں حدیث کو دیکھ وہ کہ یا اللہ میں تو حدیث کبھی پڑھی نہیں تھی۔ اللہ کہتا ہے آسمان کو دیکھ، آسمان کو تو کوئی بندہ انکار کر سکتے ہی نہیں کہ میں تو جی دیکھا ہی نہیں آسمان، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو جی آسمان دیکھا ہے ہی نہیں، اور جی میں تو زمین ہی نہیں دیکھی تھی، اور میں تو جی درخت ہی نہیں دیکھے تھے، تو کہہ سکتا ہے میں تو جی دریا ہی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ دریاؤں کی، درختوں کی، زمین کی، آسمانوں کی مثالیں دے دے کر انسان کے دماغ کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے، اور بندہ تو دیکھتا نہیں آسمان کھڑا ہے، کوئی ہے ستون نیچے اس کے؟ کیوں نہیں ہے ستون؟ اچھا کوئی پتہ ہے یہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ لکڑ کا بنا ہے، یہ فولاد کا بنا ہے، یہ سونے کا بنا ہے، یہ چاندی کا بنا ہے، یہ کسی جناب ہیروں کا بنا ہے، جوہروں کا بنا ہے، لال موتیوں کا بنا، کس چیز کا بنا ہے؟ کوئی ہے پتہ کسی کو؟ یہ چاندی سے بنا ہے، پتل سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، کوئی ہے کسی کو پتہ؟ نہیں نہ پتہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ محیر العقول، جو چیز میں نے کھڑی کر دی ہے ہر بندہ دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کے تم اندازہ کر لو جس نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے
وہ مجھے بھی رزق دے سکتا ہے. مجھے رزق دینا اس کے لیے کوئی مشکل. جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ قادر مطلق اللہ ہے بس، پھر انسان کے اندر میرے بھائیوں پھر انسان کے اندر ایک جرأت پیدا ہو جاتی ہے، ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. میں کیوں کسی کی خدمت کروں، کسی کی خوشامد کروں جب میری عزت کا مالک اللہ ہے؟ میں کسی کی کیوں ڈروں جب میرا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے؟ اور ہمارے قائل نے تو سمجھائی آج بات. کبھی آپ علامہ صاحب کی تقریر سنیں، ان میں 5 نقطے ملیں گے ہر تقریر میں. کوئی سی تقریر سن لیں، اللہ کی توحید ملے گی، میرے پیغمبر کی سیرت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ ہوگا ہر تقریر میں، اور اصلاح معاشرہ ہوگا. اور پھر وہ 5ویں نمبر پہ ہر انسان کو جھنجھوڑتے تھے. جھنجھوڑتے تھے کہ نہیں جھنجھوڑتے تھے؟ یقین کرو مخالف بھی جب ان کی تقریر سنتا تھا، مخالف بھی، اللہ نے اس کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی تھی کہ اگر مخالف بھی تقریر آپ اس کو سنوائیں، سن کے ایک دفعہ اس کا دماغ ٹکر کھاتا ہے، ضرور کھاتا ٹکر، کہ بھائی بات بندے نے غلط نہیں کی، قرآن مقدس سے نکل کے باہر کہیں نہیں گیا. ایک دفعہ دماغ ٹکر کھاتا آدمی، پھر بعد میں وہ بات ماننے یا نہ ماننے یہ اس کا اپنا مقدر ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق میں ایمان لکھا ہے یا بے راہ روی لکھی ہے. ان کی تقریر سن کے ایک دفعہ بندہ چکر کھاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کیا کم کرنا ہے کرنی ہوں کرنا سچ بات کرنا ہوگا. پھر عصر کے بعد نشست ہوگی، عصر کے بعد جو نشست ہوگی اس میں آپ حضرات نے بولنا ہے. آپ حضرات آپ اٹھ کے بلا جھجک کہیں کہ جناب ہمیں سرگودے کے امیر سے یہ گلا ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا، اس کو کرنا چاہیے، یہ کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا، وہ امیر سے پوچھیں گے ہاں بھائی اب تم کیوں نہیں کرتا کام بتا. اب جو سارا مجمع اکٹھا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد تو پھر انشاءاللہ تبلیغی بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ مغرب کے فوری بعد کلیم اللہ صاحب آدھے پونے گھنٹے کا بیان فرمائیں یا مغرب سے پہلے، اور پھر آخری بیان بھی ان کا ہوگا. آپ حضرات خلوص نیت کے ساتھ جو تشریف لے آئے ہو تو پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھے تشریف رکھیں. کسی کا کوئی فکرہ کسی کے اوپر اثر کر جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی ایسے ہی ترقیاں نصیب فرمائے. توحید و سنہ جناب ملک ضیاء الحق صاحب اپنی جماعت کے بارے میں اور آج کے ہمارے اجتماع کے ابتدائی کلمات انتہائی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. میں آج مرکزی اشاعت توحید و سنہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے آنے والے تمام کارکنان کو انتظامیہ کی طرف سے اور مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو تہ دل سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ اب میں کچھ باتیں آج کے اس اجتماع کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اتنی مشکلات، اتنے دور دراز کا سفر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور ایک اچھا داعی اللہ بننے کے لیے کر کے آئے ہیں. آپ لوگوں سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ اپیل کروں گا کہ یہ پروگرام کسی فرد واحد کا پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام ہمارے امیر محترم کا نہیں ہے، یہ پروگرام ہمارے امیر ڈویژن کا نہیں ہے، یہ پروگرام ہمارے امیر ضلع کا نہیں ہے. یہ پروگرام جس طرح میرا ہے اسی طرح ہر فرد کا یہ پروگرام ہے. تو آپ لوگ یہ جو سالانہ اجتماعات میں پہلے بھی تشریف لے کے آتے تھے تو انشاءاللہ
सुम्मा इंशाअल्लाह मैं अपने यकीन के साथ ये कहता हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम, एक तो पहले वाले प्रोग्रामात की जितनी भी कमजोरियां होती थी बशर होने की हैसियत से, उसमें वसाइल की कमी के पेश नज़र आप लोगों को जो एतराज़ात होते थे, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें से भी नहीं होगा। और आज आप सब लोग बहुत ज़्यादा सीख के जाएंगे। और असर के बाद अभी हमारी जो नशिस्त होगी वो सिर्फ और सिर्फ हम कारकुनान को मौका देंगे कि वो अपने जिम्मेदारान का एहतसाब करें। आपको अपने इलाका के किसी भी जिम्मेदार के ऊपर किसी किस्म की कोई शिकायत है और कोशिश ये करें कि इस्लाह की नजर से, इस्लाह की आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ इस्लाह हो, तनकीद ना हो, ताकि अमीर के अंदर वो भी बशरी तकाजे की वजह से, हालात की वजह से अगर उससे कुछ कमी कोताही हो रही है तो ये इस इज्तिमा के अंदर हमने मुशावरत, ताकि हम आपस में बैठ के ये काम कर सकें। तो आप लोगों के सामने एक ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज का मलिक साहिब भी इसके ऊपर बयान कर रहे थे कि एक मौजू नहीं होगा इस इज्तिमा के अंदर। कसीर तादाद में उलमाए कराम तशरीफ फरमा हुए और हर आलिम का अलग अलग मौजू है। तकरीबन अब यहाँ पे मेरे पास पूरी 2 लिस्टें भरी हुई हैं उलमाए कराम के नामों से और उनके अलग मौजूआत के ऊपर। तो सब लोग दिल जमी से बैठे और इंतहाई तवज्जो से सुने। उसमें काफी सारे तवज्जो तल मौजूआत भी हैं। आप लोगों के ज़हनों के अंदर काफी इश्कालात होंगे तो इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। अभी नमाज असर से पहले मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ हजरत मौलाना उमर दराज साहब को, जो कि अमीर जमात मरकजी इरशादुत तौहीद व सुन्नह जिला मियां वाली की जिम्मेदारी है। अब नमाज असर से पहले वो आप लोगों के सामने अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमाएंगे। उसके बाद नमाज असर का वक्फा होगा और नमाज असर के बाद आप लोगों से भी ये कह रहा हूँ कि जितने बाहर खड़े होने वाले हजरात हैं उनको जरूर आप जलसा गाह के अंदर तशरीफ लेके आए। और असर से मगरिब तक हमारी नशिस्त एहतसाब की नशिस्त है, उसमें आप लोगों को हक दिया जाएगा। आप लोग पिंडाल के अंदर खड़े होकर बात करना चाहें, स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं, आप लोगों को बोलने का टाइम दिया जाएगा और आपके सवालात का जवाब मगरिब के बाद तमाम उलमाए कराम उनके मुतालिका जो भी जवाबात होंगे वो भी मिलेंगे और नशिस्त के अंदर भी मिलेंगे। अब आपके सामने खिताब करने के लिए तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना उमर दराज साहिब, जिनका मौजू है आमाले सालिहा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना इमामना मासूमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ो। वाक़र ज़ी कदर व
واجب الاحترام بزرگوں، محبوب ساتھیوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ بندے دی پہچان ہوندی ہے کہ یاد نہیں، بندے دی پہچان ہوندی ہے بندے دے کردار تو، بندے دے شبس بولو جنہ دی جے بےوتا بولو، بندے دی پہچان ہوندی ہے بندے دے کہ اللہ کس سے خوش ہے، بندے دے چنگے کردار تے۔ اللہ سے صاحب فرمایا میں برائی تے راضی، نہ اسا قوم والوے نہیں آئے، نہ قبیلے والوے نہیں آئے، نہ علاقے دروے نہیں آئے، اسا تا بندے دے کردار نوے نہیں آئے، یہ دا تعلق بندے دے دل نال ہوندا ہے۔ جتنا دل بندے دا ستھرا ہو سی اتنا بندہ عمل بھی سونا کر سی، جتنا دل دے اندر غلاظت ہو سی اتنی غلاظت ہی پیدا ہو سی۔ اس واسطے اللہ دے کاموں دے اندر اگر اپنے آپ کو بندہ چنگا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عمل او کرے جس کی اجازت قرآن دے دے، عمل او کرے جڑی سنت کو ملے، عمل او کرے جڑے ایمان نہ جھکے، جس عمل کی مخالفت ایمان بھی کرے سنت بھی کرے، کرتے ہوئے یہ گل ذہن دے اندر رکھے کہ عمل میرا چنگا عمل ہے۔ آج ساڑھے اتنے نحوست کیوں ہے؟ گھر گھر دے اندر نحوست کیوں ہے؟ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ دہشت گردی کی لعنت کیوں ہے؟ عجیب و غریب لعنت نکلی دہشت گردی یعنی مسلمان تھے، اے اسا مسلمانہ تے برے اعمال کی وجہ تو اللہ سے شریر بچ نہیں چاہتے۔ آج جیسے مسلمان اگر ٹھیک ہو جائیے اللہ کی قسم کدے دہشت گرد تھوڑے حملہ کر سکتا، ساڈے عمل اتنے گندے انسان واسطے اسی تباہ و برباد ہو۔ سانو قرآن کچھ جا کے ایسا کچھ کیتا ہے، سنت کچھ جا کے ایسا کچھ کیتا ہے، صحابہ کچھ جا کے ایسا کچھ کیتا ہے، اصول تے قانون کچھ جا کے ایسا کچھ کیتا ہے، ایسا اعمال گندے کیتے ہیں تو اللہ سانو لعنت کی چادر پہ پویندا، عزت کی چادر، عزت کی چادر تا مسلمان کے اتنے آسی جویں دا نام مسلمان ہے انہیں عمل بھی سلامتی والے۔ تامس صلی اللہ علیہ فرمایا چونکہ تو دن قیامت میں میرے کو آمنا، ہر بندہ امید رکھتا ہے کہ ایسا کہنے کو بجنا ہے اپنے اللہ کے پیش ہونا، کہ جس بندے کی تمنا ہے کہ میں دن قیامت سے ونیا تو عزت نال ونیا، او نوے جی قبر چوٹھیاں تے اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا، لعنت تے کھڑگو چھڑے نا اٹھیوے تے اللہ دے سلام آمین۔ اللہ صحیح فرماتے ہیں ایک گل چاہنا فمن کان یرجو لقاء ربہ، یار کوئی لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں، دو پوائنٹ اللہ کریم نے بیان کیتے ہیں اس آیت کے اندر، تمام اصولاں نو اللہ نے اکٹھا کیتا ہے کہ جس بندے دی تمنا ہے جے میں دن قیامت دے اللہ دے سامنے پیش ہواں تا عزت نال میں انسان عزت مل ونجے، اللہ فرماندے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، انسان عمل او کرے جڑے ستھرے عمل،
چنگے کما دے اندر لگا رہے ونے حالانکہ اللہ تا اپنے رسول نو صد گیا کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے میرے رسولو کھانا والا عمل بھی تہاڈا طیب تے ستھرا ہوے تے باقی حالات بھی تہاڈے اوے ہوون جڑے میں پسند کراں میں جویں آتا ونجاں انیار کریندے رہیا میری مرضی دے خلاف نہ کریا ہے تا واسطے دیکھ لائے اللہ نے مثال دتی ہے بد اعمالی اتھوں توڑی بندے نو لائے رہندی ہے سکا باپ جڑے ویلے روندا کھلا نوح علیہ السلام اللہ دا فضل ہے سال بارو کتابہ چکا یعنی دوڑی پمتی جیڑی جائے ہوئے قرآن چلکتی مرکزی اشاعت توحید و سنت نو اللہ نے اعزاز بخشیا میں گل کرنی ہوئی تائی مثال دیں گی تائی قرآن چ مل سی اللہ کریم فرما دیں ویک لائے مت سمجھے یہ تو کہیں عالم دا پوتریں مت سمجھے کہیں صدر دا پوتریں مت سمجھے کہیں وزیر دا پوتریں مت سمجھے کہیں پیر دا پوتریں تے بعد عملیاں کریں دا رہے ہیں نہیں اللہ فرما دے جے بعد عملی دی وجہ تو جے میرے نوح دا پوتر نہیں بچیا تا میری لعنت تو ہی نہیں بچ سکتا حضرت نوح علیہ السلام اللہ نو سڑ کے آتے ان ابنی من اہلی گل کی تھی منے دے اے میرا اللہ میرا پتر ہی تینوں بچا لائے پانی دے اندر پیا بڑھ گئی تے اپنے پتر نہیں سد کے آتا ارکب مانا میرا کنانا چڑھا میری بیڑی دے اندر لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج جے اللہ نہ بچاوے تا کوئی بچا سکتا پیغمبر دا عمل یہ میں تو سیدھا ہے بھائی غضب تو اللہ بچائے وہ بچا سکتا کہیں دے اختیار دے اندر کچھ بھی لا عاصم اليوم اور وہ پتر جواب پہ دیں سآوی سآوی الى جبل یعصمنی من الماء بابا میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھنا تے پانی مینوں ڈبو سکدا حضرت نوح علیہ السلام ویکھیا جے ہٹدا تھا بلکہ اللہ نو آکھیا ہے اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر سن لائے انہو عمل غیر صالح واپس آتا کیتے عمل غیر صالح اے میرے پیغمبر کتنا اے میرے بھائی کرنے آئے جے دے عمل اور کوئی جرم کنان دے ذمہ والے نہیں لگا اللہ نے کوئی جرم ہوتا
شامل نہیں کیتا ایک کو لفظ بولیا عمل غیر صالح جڑے عمل میں آدم او نس کیتے اپنی مرضی دے نال کریندا رہ گیا ہے اللہ کریم فرما دین بینہم الموج فکان من المغرقین اللہ کریم فرماندے بد عملہ بد کردارا پیغمبر دے عمل نال او دا عمل میرے نبی دی ولایت دے نال او دا عمل میرے نبی دی امامت نال او دا عمل میرے نبی دی رسالت نال او دا عمل میرے نبی دی شرافت نال او دا عمل نہیں ملیا برے عمل کریندا رہیا ہے اللہ کریم فرما دے ہم الموج فکان من المغرقین اسا تباہ کر دیتا کنان نو او قیامت دنیا والے مسلمان اللہ کریم نے سبق دیتا ہے کہ نو دا پتر بدعملی دی وجہ تو عزت نہیں پا سکتا کہ مسلمان تو ہی نہیں پا سکتا عمل کرتا قرآن تو پوچھ کے قرآن پاک نے منع کیتا ہے سود دے نیڑے نہ ونجے قرآن نے منع کیتا ہے شراب دے نیڑے نہ ونجے قرآن نے منع کیتا ہے غیبت دے نیڑے نہ ونجے قرآن نے منع کیتا ہے زنا دے نیڑے نہ ونجے قرآن نے منع کیتا ہے اس زمین تے خطے دیتے دہشت گردی نہ پھلاوے خود خوشیاں تے خود کش عملے نہ کریں نہ مرادا اگر تو لعنت کھٹی اللہ کریم فرما دے دن قیامت دے میں تینو ذلیل و رسوا کرے سا تیری اتھو دی دنیا ہی تباہ ہے آخرت بھی تباہ ہے عزت اس بندے نو ملنی ہے جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے امن پیدا کریندا ہے عمل صالح کریندا ہے کھاندا ہے تو طیب کھاندا ہے پیندا ہے تو طیب پیندا ہے پہندا ہے تو طیب پہندا ہے بلیندا ہے تو ستھرا بلیندا ہے ماحول خراب نہیں کریندا لوگاں دے نال ظلم و زیادتی نہیں کریندا غیبت نہیں کریندا چوریاں نہیں کریندا ڈاکہ نہیں مریندا راسنیاں نہیں کریندا جس بندے دے عمل چنگے ہیں اللہ کریم فرما دے دن قیامت دے آسی تے اثر رحمت دیاں غلطیاں پوا دسائیں مگر کہ اس بندے نو یہ اس بندے نے کچھ نہیں سمجھیا عمل تا کریندا ہے قرآن تو نہیں پوچھدا عمل تا کریندا ہے سنت جو نہیں ویدا تاس اللہ فرما دے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا او کائنات والو عمل سترے جے میں اللہ دیا سکتا کہے دے اندر نہ پیا آج بات مولی دی ذمے پہ سٹے کے چڑھ رہی لسوڑ دی گتڑا چمبڑ رہی ہیں تو میری الحمدللہ عادت ہی نہیں ہمیں اس کی میں ٹائم تو پہلے ختم کر دیں ہٹا کہاں سے اللہ کریم فرما دیں جنہ بندیاں عمل چنگے کیتے جنہ بندیاں عمل چنگے کیتے او ٹردے زمین تے ودین تے اسا قسمہ عرش برین تے چینے حتیٰ کہ میراج تو جڑے ویلے اللہ دا پیغمبر واپس آیا تے فرما دیں اوریا
جی لبیک یا رسول اللہ فرماؤ کہ حکم ہے آپ لالے گل تدسا یار کیڑے کام کرے نہ تے کیڑے وکھرے عمل کرے درانا ہے جے میں معراج تے گیا تے جنت دے اندر بہشت دے اندر میرے قدماں دے اگے تیرے قدماں دی آواز سنائی دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے دسیا ہے میرا پیغمبر اے چنگے عملاں دا بدلہ جے بلال ترے زمین تے آواز میں سنائی عرش برین تے مگر کیا ہو گیا تین زمین پیر اگا کریں گے آپ پوندا پیچھا ہے دن پہ دن اوسط بلڑ گئی ہے بلڑ کیوں گئی ہے اس وجہ تو یہ بد اعمال لوگ بن گئے ہیں ایسا جھوٹ ہے تو ساڈے اندر بد بیانتی ہے تو ساڈے اندر ایسا مسلمانوں کے اندر اگر اسی عمل کرنے والے لوگ بن جائیں جیڑا دعوی اسلام دا مسلمان کے اندر اللہ کی قسم ہے عمل کرنا آج شروع کر دے اللہ رحمت دور تڑوا تاش اللہ کریم فرماندے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات او لوگ جنہ ایمان آندا تے ایمان بالغیب آندا ایمان بالغیب آندا کیوں میرا عذاب ویکھیا تا نہیں مگر من لیا نے جہنم ویکھی تا نہیں مگر من لئی نے جنت ویکھی تا نہیں مگر من لئی نے میں اللہ ویکھیا تا نہیں مگر من لیا نے میں ڈٹھے خدا دیاں ان ڈٹھیاں گلاں من گئے جڑے ویلے من کیتا نے اللہ فرماتے نہیں ٹھائی نہیں روک گئے وعملوا الصالحات ایمان پانی دیتا نے تے آمال اللہ دیتا نے آمال کیتے نے ہو جنہ دیتے میں راضی سوں اللہ کریم فرمان دے جڑے ویلے کیتا نے لہم جنات تجری من تحت الانہار میں ایو دنیا جنات عالیہ دے اندر مقام بنائے نہ لوگوں واسطے اللہ فرمان دے باسن تانی سلامتی ملسی ترسن تانی سلامتیاں سلامتیاں حسن خاسن تانی سلامتیاں نال پیسن تانی سلامتیاں نال راسن تانی عزت نال باسن تانی وقار نال اللہ فرماندے نے تا ملنا ہے ایمان بھی لایا تے عمل بھی صالح کر لویں جنہ بندیاں دے اندر اعمال سونے آ گئے انہاں بندیاں دے میں اللہ دے انعام آندے راسن اللہ فرماندے او بندہ نماز قائم کرے بد عملی نماز دے اندر نہ کرے زکات دے زکات دے اندر بد عملی نہ کرے روزہ رکھے روزے دے اندر بد عملی نہ کرے رمے تا معاشرے دے اندر بد اخلاقی نہ پھلیندا وتاوے لوگوں دے اندر آپس اندر تفرقہ نہ پیندا وتاوے تفرقہ بازی نہ کرے میاں لوگاں نال ظلم و زیادتی نہ کرے او بندہ جیڑا بندہ عمل صالح کر کے آیا اللہ کریم فرما دن قیامت اصحابیاں رحمتیاں چادراں پوا کے عزت نال بہشت برین دے اندر داخل کر دسائیں زندگی باقی تے انشاءاللہ وقت کدی ملاقات باقی اللہ پاک اسا سارے دا اللہ قبول جزاک اللہ ہر علاقے میں سے جو آدمی بھی اپنی بات کرنا چاہتا ہے وہ کھل کر اپنی رائے کا اپنے خدشات کا اور اپنی تجاویز کا تین چیزیں چلو کیا کارکن اگر اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ مائک پہ تشریف لے کے آئے آپ کو مائک دیا جائے گا اگر اسٹیج پہ آنا چاہتے ہیں تو اسٹیج پہ آ جائیں نیچے کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ سے مائک فراہم کیا جائے گا تین چیزوں کے اندر اپنی بات کو وہ رکھے گا جماعت اور مسلک کا کام وہاں پہ کتنا ہو رہا ہے کام بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اگر کام بڑھ رہا ہے تو کس کی محنت سے تاکہ ہم اس کو یعنی
ویلکم کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کسی کی وجہ سے کام گھٹ رہا ہے تو ہم اس کی پھر باز پوچھ کر. ہاں جی تھی کتوں آئے کھلو جو آؤ اسٹیج آج پیچھے نہ رکھے تھا کیا آ جاؤ یار تشریف اسٹیج پہ آیا فلانا انجی بیٹھے تھے بندہ تو آ گیا جی علامہ صاحب نے فرمایا ہاں کہ تھی آ جڑے اور جڑا فلانا مولوی بھی وہ دوئی جماعت ہی لگا گیا پڑے. علامہ صاحب فرمایا ونجن دے جدن دیاں بلائی ہان بلائی ونجن دے جٹ کدائی نہ ونجے بس مولوی جتنے چاہتا جاؤں دے جٹ مولوی کا پیدا ہوتا کوئی نہیں آج کتنے پچھو 4 پیسے لگے اتنے ٹور گئے جٹ چاہتا بلائی نہ ونجے یہ تھوڑی زیادہ قیمت ہے تھوڑی. ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے ضلع رحیم یار خان ران والے سے تین مرتبہ کاری صاحب ٹائم کیتے تھے کو ٹائم کاری صاحب نے لیتے پروگرام سارے کینسل پیندے رہ گئے. گزارش ہے جو کاری صاحب کا ٹائم بلا تک دیتا انہیں بلا تو پروگرام کروں. میرا نام ضیاء الرحمان ہے تو بھائی کا نام شہزاد شاہ ہے. ضلع رحیم یار خان جمال الدین والی کنے تعلق ہے سارا. قاری صاحب کو جدہ فون کرن قاری صاحب ٹائم ڈے دن لیکن اساں انتظامیہ کنے اجازت نہ میں گینم دوں ان دے بعد سارے پروگرام کینسل تھی ویندن. ان دا ایک وجہ یہ ہے کہ سارے علاقے میں جڑے سارے بھائی عبد الصمد صاحب ہیں چودھری انہوں اگے عہدائی ملیا ناظم اعلیٰ کل پاکستان یہ سارے نال بالکل تعاون کوئی نہیں کرتے تے اپنے جماعت دے سرپرست اعلیٰ رہن چودھری عبد السلطان بندیشہ صاحب بالکل سارے نال کوئی تعاون کوئی نہیں کریں دے. سارے ماہانہ اجلاس ہوندے اساں انہوں دعوت دے دے کہ تھک جاندے ہیں بالکل شرکت نہیں کر دے. تے سارے سرپرست جماعت اعلیٰ سارے علاقے وچ مرحوم جناب مولانا نعیم اللہ صاحب چوہان نے بڑی محنت کی ہے. ساکوں مرکزی شاعت التوحید نال تعلق انہاں دی محنت دی وجہ کنے ملی ہے اور مولانا نعیم اللہ مرحوم بستی مولویاں دے اللہ انہاں دے قبر تے کروڑا رحمتہ کرے انہاں دے درجات بلند کرے. انہاں دی وجہ کنے اساں مرکزی شاعت التوحید وچ وڑے ہیں نتا اساں تویزاں لیندے ودے ہوواں ہا قبراں تے جھکدے ودے ہوواں ہا کیا کیا کرندے تانوں پتہ ہوئے لیکن انہاں دی محنت دی وجہ کنے اساں مشرک دی ذبیحہ بھی چھوڑ دیتا ہے تویزاں لیون بھی چھوڑ دیتیاں نے تے لیکن اج اس ٹائم انہاں دا اولاد ہے سردار عطا اللہ نعیم صاحب انہاں دی قاری صاحب نال تعلق ہوندا ہے. قاری صاحب ساڈے علاقے جاندن او اگے پیچھے ٹردے رہندن لیکن افسوس کہ وہ ساڈی جیڑی ضلع وچ ترقیاتی کام واسطے کانفرنس واسطے اساں خرچے دین واسطے تیار ہاں اساں کہیں کول کدی بھی نہیں گئے. میں اپنے قاری صاحب دے ساڑھے ضلع میں 6-7 پروگرام کامیاب ہوئے انہوں دا ویڈیو بھی ہے پاک پولیت موضوع بھی ہے اپنا انا ارسلنا کا شاہدہ بہت بہترین موضوع ہے قاری کلیم اللہ صاحب دا کامیابی نال ہوئے اسا کدی انہاں کو ٹور کے کوئی نہیں گئے بھی سانو چندہ دیو لیکن ساڈا انہاں نال یہ عرض ہے کہ ساڈے نال مل جل کے تعاون یہ کرن کہ ساڈے علاقے وچ پروگرام ہون اور وہ بھی پروگرام سارے پروگرام تے نہیں آتے بس یہ گزارش ہے. کی نام ضیاء الرحمان توحیدی. ماشاءاللہ میرا نام بات کو جلد مکمل کر لیں اور یہ نوٹ کر رہے ہیں اور کوئی ساتھی بھائی نظر آ رہی ہے اور آپ اس کی بہتری کے لیے کوئی مفید تجاویز دینا چاہتے ہیں جماعت کی بہتری کے لیے اگر آپ لوگ کوئی اپنی طرف سے اچھی تجاویز دینا چاہتے ہیں چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور آپ لوگ تقریباً تمام جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا پہلو جو ہماری جماعت میں کم ہے زیادہ اس پہ عمل کرنا چاہیے اور جس غلطی پہ اگر ہم کسی طرف جا رہے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ لوگ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. تو کوئی صاحب اگر بات کرنا چاہے تو وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئے. ہاں جی کرو
شمار تو جناب آیا الحمدللہ سارے شمار دے اندر بڑی پروگرام ہوئے قاری صاحب دے بڑا اچھا کام جا رہا ہے الحمدللہ سارے شمار دے اندر بڑے لوگ جڑے علامہ صاحب دے چاہن والے اور الحمدللہ مرکزی اشاعت التوحید دے نال محبت اور پیار ہے. اور ایک گزارش ہے کہ میں ایک شمار دے اندر مسجد امام ہم اور الحمدللہ بڑی کوشش کی تھی بڑی ہی کوشش بڑی لوگوں نے میری مخالفت کی تھی کہ اس جماعت نو چھڑ دے مگر الحمدللہ اس رب دے فضل نال اس جماعت دے اندر قائم دائم رہے ہاں. انہاں لوگوں نے میری بڑی مخالفت کی تھی حتیٰ کہ مینوں انہوں نے مسجد دے اندروں بھی باہر کٹ دیتا مگر میں نے اس جماعت نو نہیں چھوڑیا. اور میری گزارش ہے کہ سارے شمار دے اندر جڑے سارے امیر ہیں یا ناظم ہیں انہوں نے میں گزارش کرنا کہ اگر کوئی ساتھی یو جیا کام کرتا ہے اس نال کوئی مشکل بن ونجے تو اس دے نال تعاون کرنا چاہیے اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ سارے اس شمار دے اندر ذرا سارے جڑے ساتھی ہیں بھرا ہیں وہ صحیح تعاون نہیں کرتے اس واسطے گزارش ہے کہ وہی جو ساتھی دے نال تعاون کریں. ماشاءاللہ رل کے ایک بندے دی کانڈ تے کھلو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں جڑا حل نہ ہو سکے. اتنے تک اگر کوئی بندہ مری بن جا مگر ایسا الحمدللہ کسی ساتھی نے نہیں خیال کیتا بھائی یار کتنا کام کر رہے ہیں جماعت دے نال تو اس واسطے گزارش ہے کہ اپنا نمبر میں دینا میں رابطہ رکھنا.